کبھی عیسیٰ ابن جعفر کے قید خانے میں، جہاں بھی امام علیہ السلام جاتے اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کو متاثر کرتے، پھر دوسرے قید خانے میں منتقل کیا جاتا، آخر میں امام علیہ السلام کو سندھی بن شائق کے قید خانے میں منتقل کیا، اور یہ انتہائی ظالم تھا، انتہائی جابر تھا، اس نے امام علیہ السلام پہ بہت ظلم کیے، بہت ظلم کیے۔ جس قید خانے میں بھی امام علیہ السلام جاتے تھے نا، امام علیہ السلام وہاں پہ سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے تھے خدا کا کہ اے پروردگار، میں تجھ سے یہ دعا کرتا تھا کہ مجھے ایسا مقام عطا کر دے جہاں میں تنہائی میں تیری عبادت کر سکتا ہوں، تو نے مجھے تنہائی والی جگہ عطا کی ہے، لیکن سندھی بن شائق کے قید خانے میں امام علیہ السلام کو بڑی اذیت تھی۔ ایک مرتبہ امام کے چاہنے والا امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مولا، آپ تو تنہائی خدا سے طلب کر رہے تھے، اب کیا مشکل ہے؟ تو امام علیہ السلام نے اپنی قمیض کو اپنی پشت سے ہٹایا، اس نے کیا دیکھا کہ پورے جسم پر تازیانوں اور گناہوں کے نشان ہیں۔ امام فرماتے ہیں سندھی بن شائق صبح آتا ہے، شام تک میری پشت پہ تازیانے مارتا ہے۔ عزاداروں، بس مختصر کروں، امام علیہ السلام کو 23 رجب کو زہر ملی، 25 رجب کو امام علیہ السلام شہید ہوئے۔ اللہ جانے 2 دن کیسے گزارے امام علیہ السلام نے۔ جب کسی کو زہر ملتی ہے نا تو اسے پیاس بہت لگتی ہے، اس کا جسم تڑپتا ہے، کوئی ایسا نہیں تھا جو امام کو پانی پلائے۔ تنہا زہرا کا لال قید خانے میں، اور قید خانہ بھی ایسے کہ امام کو تڑپنے کے لیے جگہ بھی میسر نہ تھی، امام کا جسم بھی 2 زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ عزاداروں، جب 25 رجب کو امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، سادات سے معافی مانگ کے، جب امام شہید ہو گئے، سندھی بن شائق نے کیا کیا جانتے ہو؟ جہاں پہ امام کو قید میں رکھا گیا تھا 40 سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی، سندھی بن شائق مرحوم نے کیا کیا؟ امام کے پاؤں کے ساتھ رسی باندھ کے کھینچنا شروع کیا۔ زہرا کا لال، اس سندھی بن شائق رسی کھینچتا رہا، زہرا کا لال سیڑھیوں سے اوپر آتا رہا، ہر سیڑھی اوپر آتے ہوئے امام کا سر سیڑھی پہ لگ رہا تھا۔ عزاداروں، خدا آپ کو سوائے غم اہل بیت کے ارغم سے محفوظ رکھے، یہی حق ہے ان غریبوں پہ رونے کا، یہ زرین بغداد ہے، جتنا دل چاہتا ہے گریا کرو، اللہ جانے آئندہ سال ہمیں یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ عزاداروں، جب امام کو زہر دی گئی، چند طبیبوں کو امام کے پاس بلایا گیا اور ان طبیبوں سے کہا گیا کہ آپ ہمارے حق میں گواہی دیں۔ ان میں ایک احمد بن حنبل کو بھی بلایا گیا۔ جب احمد بن حنبل دربار میں آئے، ان کے ہاتھوں میں ایک اشرفیوں کی تھیلی رکھی اور کہا کہ آپ ہمارے حق میں گواہی دیں۔ مگر جب احمد بن حنبل قید خانے میں پہنچے، موسیٰ ابن جعفر کے بدن سے کپڑا ہٹایا، ولاؤ دشمن تھا، 1000 مخالفت سے ہی، مگر سر کو پیٹنا شروع کیا، کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں غلط گواہی دوں۔ کیا دیکھا احمد ابن حنبل نے؟ احمد ابن حنبل نے دیکھا کہ امام کا پورا بدن تازیانوں اور دردوں سے زخمی ہے، زہر کی وجہ سے امام کا بدن متغیر ہو چکا ہے۔ عزاداروں، جانتے ہو امام کی حالت کیا تھی؟ امام کا بدن سے سارا گوشت ختم ہو چکا تھا، فقط ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی تھا۔ ہمارے جتنے بھی معصومین ہیں، بڑی ظلم کے ساتھ، بڑی مشکل کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، ہر ایک پر ظلم کیا، مگر وہ شہید ایسے ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی
18 بیٹے جنازہ اٹھانے والے 4 مزدور تھے 4 مزدور جنازے کو لے کے پل بغداد پہ پہنچے اعجاز امامت سے آخری جملہ پیش کر رہا ہوں اعجاز امامت سے حضرت علی رضا علیہ السلام پل بغداد پہ پہنچے بڑی شان و شوکت سے جنازہ ہوا مولا کو تجہیز و تکفین کی گئی مولا کو دفن کیا بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھا ایک مرتبہ کربلا میں دیکھے